بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بٹی اور آج ہم ایک اہم معاملے پر بات کریں گے اور وہ ہے عمران خان کا اپنی تقریروں میں اسلامک ٹچ۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب سے اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی تقریروں میں اور بیانات میں اسلامک ٹچ نامی ایک اصطلاح متعارف کرائی ہے، اور اس اصطلاح کے تحت وہ مختلف موضوعات پر تقریر کرتے ہوئے اسلامی اور اسلامک تاریخ اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ جات دے کر اور قرآن پاک کلام اللہ کے حوالہ جات دے کر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کو، اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام محب وطن اور مذہبی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی یہ کوشش انتہائی خطرناک بلکہ اصولوں کے منافی ہے، اور دنیا بھر میں سیاسی جد و جہد کرنے والے رہنماؤں کے بقول سیاست میں مذہب کا استعمال انتہائی خطرناک اور جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ عمران خان نے جب سے یہ تقریروں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جلسوں سے خطاب کرنا شروع کیا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی مواقع پر انہوں نے اسلامک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اسلامک شعائر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، اور غلط حوالہ جات دے کر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حوالہ جات کو مسخ کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس سے پہلے موصوف 1,40,000 پیغمبروں سے متعلق بات کر چکے ہیں۔ علماء کرام کے بقول اور روایات کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر تاریخ اور اسلام کی کتب میں ملتا ہے، اور انہوں نے 1,40,000 پیغمبروں کی بات کی ہے۔ کچھ علماء کے بقول اس کا حوالہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب سے ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ اسلامک کتب، اسلامک تاریخ اور احادیث کی کتابوں سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ 1,24,000 پیغمبروں کا حوالہ روایات میں آیا ہے۔ عمران خان نے چشتیہ کے جلسے میں ایک اور تشریح کر ڈالی اچھائی اور برائی کی۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے اچھائی اور برائی کی تعریف کرتے ہوئے نوجوانوں سے کہا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور برائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا کہ چشتیاں، آپ نے اگر نواز شریف کو ووٹ دیا تو وہ برائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے مترادف ہوگا، جو کہ اللہ کی نافرمانی کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کی تشریحات کر کے انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے مذہب کو استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کے عقیدے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہمارے علماء کرام اس بات پر کیوں خاموش ہیں اور وہ اس سے کیوں درگزر کر رہے ہیں، اور وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کیوں کترا رہے ہیں کہ ایک آدمی بھرے مجمع میں، ایک پبلک جلسے میں غلط معلومات، اسلام کی غلط تشریح اور احادیث کے غلط مفاہیم بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور علماء سو جو ہے وہ خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے اس سے پہلے شرک کی بھی ایک تعریف کی تھی، اور شرک کی تعریف انہوں نے اپنے پولیٹیکل سینیارو میں کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ پورا درود پاک ہے، اور ہر اللہ کے رسول کا چاہنے والا مومن مسلمان، آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی لیتے ہوئے ان کے نام کے بعد یہ پڑھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اس کی مختصر ترین شکل جس طرح پڑھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو کہیں نہیں ٹوکا گیا، اور اس کی مشاورت میں جو علماء ہیں انہوں نے صحیح طور پر نہیں بتایا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کی تشریح کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اور اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہے۔ کیا پولیٹیکل مخالف کو آپ برائی سے تعبیر کرتے ہو
کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہے؟ اور پولیٹیکل سکورنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور دین کا کس طرح پوائنٹ سکورنگ کر کے اپنی پولیٹیکل کمپین چلا رہے ہو۔ آپ نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ اس طرح کے گمراہ کن تقاریر اور اس طرح کے گمراہ کن بیانات سے آپ ملک اور قوم کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ ان کو آپ بھٹکا رہے ہیں اور ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، بند گلی میں لے جا رہے ہیں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے فالورز کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اصلیت یہ ہے اور اس کا عشق رسول اتنا ہے کہ پچھلے دنوں ایک ملعون جس پر دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جس نے دشمنان اسلام کے ایک گھنونے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا، ملعون سلمان رشدی، جس نے 80 کے دہائی میں سیٹینک ورسز نامی ایک ناول شائع کروایا، شیطانی آیات، نعوذ باللہ، شیطانی آیات نامی اس ناول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے متعلق انتہائی گستاخی کی گئی، اور دنیا بھر میں اس میں احتجاج ہوا اور دنیا بھر میں اس ناول پر پابندی عائد کی گئی اور اس پر فتوے جاری ہوئے، اور دنیا بھر کے متفقہ علماء نے ان کے خلاف فتوے دیے، اور وہ روپوشی کی زندگی گزارتا رہا، اور برطانیہ نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی اور اس کو فل سیکیورٹی دی ہوئی تھی۔ پچھلے دنوں نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران اس ملعون پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں وہ جان سے بچ گیا لیکن زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ تو عمران خان نے اس ملعون پر حملے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حملہ افسوسناک ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ ہے عاشق رسول اور یہ ہے ریاست مدینہ بنانے کا دعوے دار۔ سادہ لو عوام کو گمراہ کر کے ان کو دین سے بھٹکانے والے راستے پر لگا رہا ہے۔ یہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملک و قوم کے لیے تقسیم کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس پر نہ صرف حکومت بلکہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی ان باتوں کو ہرگز درگزر نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ برائی کو اگر چھوٹی سطح پر نہیں گرفت میں لایا گیا تو یہ برائی بڑھ جائے گی اور یہ بڑھ کر انتہائی طاقتور ہو جائے گی، تو پھر گرفت میں لانا مشکل ہو جائے گا۔ امید ہے ہمارے ادارے، ہمارے سیاسی مذہبی رہنما اور ہمارے باشعور عوام اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی فلاح کا راستہ ہے اور یہی اچھائی کا راستہ ہے، اور آپ نے اچھائی کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ آپ بھی سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔